اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا. بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا. جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں. اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے. کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی. کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے. غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں. آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں. خدا آپ سب کو انصاف کی توفیق دے. قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے. میرا بھتیجا یوں دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں. میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف نظر آتے ہیں. لیکن ایک صفت اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ رونما نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے. اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں. یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے، اس کی وجہ یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے. میں نے شائستہ سے شائستہ دودھ مانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے. ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا. مطلب یہ کہ جس شہر میں میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی. میں پہلے بھی اکثر یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا سا بھی قصور نہ تھا. بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس کرایا، لیکن یہ محض حاسدوں کی بدطینتی ہے. بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے. 2-1 مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے. جب کانگریس کا سالانہ جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک تقریر سنی. دن بھر جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجوں کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے. بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب و احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریر سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو کر لیتے، خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب چڑھا بڑھا کر دہراتے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا. اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے. اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں. 2 مہینے تک جاری رہا، پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا. ایڈیٹر صاحب کا حلیہ یوں ہے کہ رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں. کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچائیں. نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی. یہ بھی سننے میں آیا کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں. بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت اور انشا پردازی اور صحیح الدماغی اور جوش قومی کی داد دی. میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا. 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں لکھی جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں شائع ہوتی رہیں. میں اپنی اس عزت افزائی سے بے خبر تھا. سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے. میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا. مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا. بھتیجے نے میری زندگی، میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں. کچھ عرصے کے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے.
जिस किसी को एक मेज़, एक कुर्सी और एक गुलदान मैसर आया, उसने जलसे का ऐलान कर दिया। जलसों के इस मौसम में एक दिन मुरीदपुर की अंजुमन नौजवानान हिंद की तरफ से मेरे नाम इस मजमून का ख़त मौसूल हुआ कि आपके शहर के लोग आपके दीदार के मुंतज़िर हैं। हर कहो मैं आपके रूए अनवर को देखने और आपके पाकीज़ा ख़यालात से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए बेताब है। माना कि मुल्क भर को आपकी ज़ात बाबरकत की अज़हद ज़रूरत है, लेकिन वतन का हक़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि खारे वतन न सुम्बल व रेहां वगैरह वगैरह। इस तरह की 3-4 बराहीन क़ातिया के बाद मुझसे ये दरख्वास्त की गई कि आप यहाँ आकर लोगों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तिलक़ीन करें। ख़त पढ़कर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही, लेकिन जब ठंडे दिल से इस पर गौर किया तो रफ्ता रफ्ता बाशिंदगान मुरीदपुर की मरदुम शनासी का मैं कायल हो गया। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ और फिर लीडरी का नशा एक ही लम्हे में चढ़ जाता है। इसी एक लम्हे के अंदर मुझे अपना वतन बहुत ही प्यारा मालूम हुआ। अहले वतन की बेहिसी पर बड़ा तरस आया। एक आवाज़ ने कहा, इन बेचारों की बहबूदी और रहनुमाई का ज़िम्मेदार तू ही है, तुझे खुदा ने तदब्बुर की क़ुव्वत बख्शी है, हज़ार इंसान तेरे मुंतज़िर हैं, उठ कि सैकड़ों लोग तेरे लिए माहज़र लिए बैठे होंगे। चुनाचे मैंने मुरीदपुर की दावत कबूल कर ली और लीडराना अंदाज में बज़रिया तार इत्तला दी कि 15 दिन के बाद फ़लाँ ट्रेन से मुरीदपुर पहुँच जाऊँगा। स्टेशन पर कोई शख्स ना आए। हर एक शायद शख्स को चाहिए कि अपने अपने काम में मसरूफ़ रहे। हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की ज़रूरत है। उसके बाद जलसे के दिन तक मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा होने वाली तकरीर की तैयारी में सर्फ कर दिया। तरह तरह के फ़िक्रे दिमाग में सुबह शाम फिरते रहे। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। हिंदुस्तान की गाड़ी के 2 पहिए, ए मेरे दोस्तों, हिंदू और मुसलमान ही तो हैं। जिन कौमों ने इत्तिफाक की रस्सी को मजबूत पकड़ा वो इस वक्त तहजीब के निस्फ़ निहार पर हैं। जिन्होंने निफाक और फूट की तरफ रुजू किया, तारीख़ ने उनकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लीं, वगैरह वगैरह। बचपन के ज़माने में किसी दरसी किताब में सुना है कि 2 बैल रहते थे, एक जा वाला वाक़ा पढ़ा था, उसे निकाल कर नए सिरे से पढ़ा और उसकी तमाम तफसीलात को नोट कर लिया। फिर याद आया कि एक और कहानी भी पढ़ी थी जिसमें एक शख्स मरते वक्त अपने तमाम लड़कों को बुलाकर लकड़ियों का एक गट्ठा उनके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि इस गट्ठे को तोड़ो। वो तोड़ नहीं सकते। फिर उस गट्ठे को खोलकर एक एक लकड़ी उन सब के हाथ में दे देता है, जिससे वो आसानी से तोड़ लेते हैं। इसी तरह वो इत्तिफाक का सबक अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराता है। उस कहानी को भी लिख लिया और तकरीर का आगाज़ सोचा तो कुछ इस तरह की तमहीद मुनासिब मालूम हुई कि प्यारे हमवतनों, घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहूसत पसो पेश मंडला रही है। ये चारों तरफ से निदा आ रही है कि कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे, अभी सो गए तुम। हिंदुस्तान के जिस मायना शायर यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपति ने आज से कई बरस पेशतरी अशार कलम बंद किए थे, उसको क्या मालूम था कि जू जू ज़माना गुजरता जाएगा उसके ये अलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे। आज हिंदुस्तान की ये हालत है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद सोचा कि हिंदुस्तान की हालत का एक दर्दनाक नक्शा खींचूँगा, इफलास, गुर्बत, बुग़्ज़ वगैरह की तरफ इशारा करूँगा और फिर पूछूँगा कि इसकी वजह आखिर क्या है। उन तमाम वजूह को दोहराऊँगा जो लोग अक्सर बयान करते हैं, मसलन गैर मुल्की हुकूमत, आबो हवा, मगरबी तहजीब, लेकिन इन सब को बारी बारी गलत करार दूँगा और फिर असली वजह बताऊँगा कि असली वजह हिंदुओं और मुसलमानों का निफाक है। आखिर में इत्तिहाद की नसीहत करूँगा और तकरीर को इस शेर पर ख़त्म करूँगा कि आ अंदलीब मिल के करें आउज़ारियाँ, तू हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। 10-12 दिन अच्छी तरह गौर करने के बाद मैंने इस तकरीर का एक खाका सा बना लिया, उसका एक कागज़ बनाया और उस कागज़ पर ये नोट कर लिया ताकि जलसे में उसे अपने सामने रख सकूं। वो खाका कुछ इस तरह का था। नंबर 1, तमहीद, अशारे हाली बुलंद और दर्दनाक आवाज़ से पढ़ो। नंबर 2, हिंदुस्तान की मौजूदा हालत, इफलास, बुग़्ज़, कौमी रहनुमाओं की खुदगर्जी, इसकी वजह क्या गैर मुल्की हुकूमत है, क्या आबो हवा है, क्या मगरबी तहजीब है? नहीं तो फिर क्या है? यहाँ एक वक्फा आए जिसके दौरान मैं मुस्कुराते हुए तमाम हाज़िरीन जलसा पर एक नज़र डालूं। नंबर 4,
پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، اب یہاں نعروں کے لیے وقفہ دو، اس کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کہو، اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ۔ نمبر 5 خاتمہ، عام نصائح خصوصاً اتحاد کی تلقین، پھر شعر پڑھو، اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن ہر روز میں اس پر نظر ڈالتا تھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکہ آرا فقروں کی مشق کرتا رہا، مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے، کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ بمشکل تمام باہر نکلا، موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگاتا رہا تھا۔ مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے دوبارہ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر اپنی تعارفی تقریر یوں شروع کی، حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے، تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فقروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ دارا، ہاتھ پاؤں میں یک لخت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی۔ دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام ہال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا، ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ ادھر صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے کہ مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی آدمی ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسان کے لیے، خدایا میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نہیں، نالائق کا لفظ غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب شاید۔ صاحب صدر کہہ رہے تھے، ان کی اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں ان کو جو ملکہ حاصل ہے، ہاں وہ تقریر کاہے سے شروع ہوتی تھی؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضروری کرنا ہے، لیکن وہ تو آخر میں ہے، وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا؟ ادھر وہ بولے جا رہے تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، ہال میں ایک شور تھا، میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی، شاید بگلے کی کہانی، نہیں ٹھیک ہے، 2 بیل تھے۔ اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا، لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں
اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا. میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا, وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا. اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں. میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی. گلا خشک تھا. بسد مشکل میں نے کہا, پیارے ہم وطنوں. آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی. ایک دو شخص ہنس دیے. میں نے گلے کو صاف کیا. کچھ اور لوگ ہنس پڑے. میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا. پھیپھڑوں پر یک لخت یوں جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی. اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے. ہنسی تھمی تو میں نے کہا, پیارے ہم وطنوں. اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا کہ پیارے ہم وطنوں. کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی. پیارے ہم وطنوں. اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھن نہ گیا. اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا. ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا. ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی. پیارے ہم وطنوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے. یعنی بعض ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں. یعنی سمجھے آپ نقص ہیں. لیکن یہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا گویا چندہ صحیح نہیں ہے. ایک زور کا قہقہا پڑا. حواس معطل ہو رہے تھے. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا. یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا. ہاں تو بات دراصل یہ ہے حضرات کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے اس بات پر ایک زور کا قہقہا پڑا. یہاں تک پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے. میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں. مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو ایک لے لیجئے. لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے. گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر لوگوں نے بلند اور طویل قہقہا لگایا. حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی. نحوست منڈلا رہی ہے. لوگوں نے کہا اسے باہر نکالو, ہم نہیں سنتے. میں نے تقریر جاری رکھی. شیخ سعدی نے کہا ہے چو از قوم یکے بیدانشی کرد. ایک آواز آئی, کیا بکتا ہے. میں نے کہا خیر اس بات کو جانے دیجئے. بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا